اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ پاک کی توفیق سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات میں اور حیات مقدسہ کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے ان کے سامنے اور آنے والی امت کے لیے بھی نصیحتیں فرمائی۔ اب یہ میں نے باہر سے منگوائی ہے نہج البلاغہ، اس کی شرح 40 جلدوں میں، یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے۔ جیسے آپ کی صحاح ستہ ہیں معروف لحاظ سے، ویسے تو احادیث بے شمار ہیں، اسی طرح ان کی کتابوں میں ایک یہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ مولا علی کے خطبات ہیں اس میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں مولا علی نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں اور حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اپنے صحبتوں میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے، وہ سماعتوں کی نظر آپ کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات کا ربط ملے۔ وقت کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے، آپ نے بھی اسی وقت آنا ہوتا ہے جب اگلی اذان ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو دیکھی عادت اپنی بھی بنا لی کہ چلیں ٹھیک ہے اگلی اذان کے وقت آ جایا کریں گے۔ پچھلی اذان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، پہلی اذان کی اتنی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ روئے زمین پر کل ولیوں سے بھی اعلیٰ ہوں، کل ولیوں سے بھی سارے ولی جمع ہو جائیں، مقام صحابی کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ولایت وہ اس کے کئی طریقے ہیں۔ توجہ سے کوئی ولی بنتا ہے، کوئی ذکر الہی سے ولی بنتا ہے، کوئی شیخ کی توجہ سے بنتا ہے، کوئی اذکار سے بنتا ہے، کوئی تزکیہ نفس سے بنتا ہے۔ سارے طریقے ولایت میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر وہ ولایت اوپر لے جاتے صحابی کے قدموں سے پہلے نیچے آ جاتی ہے کہ میری اس سے آگے پہنچ نہیں ہے۔ اگر اس کی پہنچ ہوتی تو صحابی کا انفرادی مقام، منفرد مقام نہ ہوتا۔ ایک حصہ میرا کل خطاب ہو چکا، اس سے آگے میں آپ کو بات چلاتا ہوں تاکہ مفہوم کو، مضمون کو ترتیب دے کے چلائیں۔ آقا دو علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اس ترتیب سے ذرا میں احادیث کا صرف ترجمہ، جہاں شرح کی ضرورت ہوگی میں آپ کو اس کی شرح بھی کر دوں۔ پہلی بات تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اب اللہ پاک نے، میں ترتیب دے رہا ہوں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے میرے محمد کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میری راہ میں جہاد کرتے رہے،
والذین آووا ونصروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جگہ دی، جو مہاجر آئے نا مدینہ ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. اور آگے دیکھیں اللہ پاک ان کو سرٹیفکیٹ کس بات کا دے رہا ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا. اگر کسی نے سچے مومن دیکھنے ہوں تو رب کی نظروں کے سچے مومن یہ ہیں. ہم نماز پڑھ کے مومن بنتے پھرتے ہیں، رب قربت اور صحبت مصطفیٰ سے مومن بنا رہا ہے. آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور رزق کا تو شمار ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کو عطا کتنا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظروں میں یہ مومن ہیں. اللہ کی نظروں میں بولیے یہ صحابہ مومن. آپ کو مجھے کہنے والا بھلے اوپر سے کہے یا اندر سے کہے، مگر رب کی بات تو غلط نہیں ہوتی نا. جب رب نے فرمایا تو رب کا کیا کہنا کہ اندر سے کہے باہر سے کہے، یہ تو بات ہی سوچنا کفر ہے. رب نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ مومن ہیں، اس کے بعد کسی اور کے ایمان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں رہ جاتی. آگے چلیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا دوسری آیت میں سورہ توبہ میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ پاک نے توجہ اور نظر رحمت فرمائی ہے اپنے حبیب پر. اللہ نے توجہ فرمائی. آپ کہتے ہیں میرے مرشد کی بڑی توجہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے شیخ کی بڑی توجہ، میرے استاد کی بڑی توجہ، میرے ماں باپ کی بڑی توجہ. قربان جائیں. اور توجہ مصطفیٰ کوئی کہہ دے اس کا کیا عالم ہوگا، تو جس پر توجہ خدا پڑ جائے اس کا حال کیا ہوگا. اولیاء پر توجہ مصطفیٰ تزکیہ نفس کے درجے طے کرتے پڑتی ہے. جب توجہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پڑتی ہے بندہ حضور کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، اس کے شب و روز حضور کی نگاہوں میں آتے ہیں. جب حضور کی نگاہوں میں وہ ہمہ وقت حاضر ہوتا ہے تو وہاں سے فیض نبوی یہ ملتا ہے. بتا یہاں سے اب فیض لینا چاہتا ہے یا جلوہ مولا لینا چاہتا ہے؟ طالب مولا کا ہو تو وہ کہہ دیتا سونیا اب وہاں کا بھی فیض دکھا دے، پھر حضور آگے بھیج دیتے ہیں. بعض اولیاء آ کے دو جہاں کی صحبت پر آ کے رک جاتے ہیں اور بعض اولیاء اگلے سلوک کو طے کرتے مولا کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے توجہ کی. کس پر توجہ کی؟ اپنے نبی پر. اور پھر توجہ کن پر کی؟ والمہاجرین، جنہوں نے مکہ چھوڑا. فرمایا یہ میری نگاہ محبت کے طلبگار ہیں، یہ میری نگاہ محبت کے خواہشگار، یہ میری نگاہ محبت کے عاشق ہیں. ان کو کوئی عمل مجھے ان کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا. میں فقط توجہ ان پر کرتا ہوں محبوب کی نگاہوں کے صدقے میں کرتا ہوں. محبوب کے یہ بن گئے بس یہ میرے بھی بن گئے. آگے پھر فرمایا والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسر. ان کی مدد کرنے والوں میں یعنی مہاجر تو بنے وہ جو مکہ سے چلے، انصار بنے وہ جو مدینہ میں رہتے. فرمایا یہ وہ دو طبقات والے وہ لوگ ہیں کہ جب بھی مشکل میرے محمد پر پڑی ہے دونوں میرے محبوب کے مددگار بن گئے. تو مددگار میرے مصطفیٰ کا کوئی بن جائے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. اب حضور کی توجہ کا متوجہ ہونا ایک مفہوم سمجھ لیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ میری طرف توجہ کرے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولیے ذرا. آپ چاہتے ہیں نا اللہ میری طرف توجہ کرے؟ قرآن نے بتا دیا اگر اللہ کی توجہ لینا چاہتے ہو، اللہ کا جلوہ لینا چاہتے ہو، اللہ کی انوار لینا چاہتے ہو تو اللہ پاک نے فرمایا بندے میری توجہ لینا چاہتا ہے بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سلوک و تصوف میں جانے کی ضرورت نہیں، تزکیہ نفس کے لمبے چوڑے طریق میں جانے کی ضرورت نہیں. آسان راستہ تجھے بتا دیتا ہوں، میرے محمد کے دین کا کام کرتا جا، میری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو جائیں. دین کیا؟ انہی باتوں کا نام ہے کہ جو اولیاء سمجھاتے ہیں. وہ سمجھاتے ہیں، لوگ ادھر نہیں جاتے. وہ پیر صاحب کا حال دے کے پریشان ہو جی ایسے اللہ والے. اور جب بندہ اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت کا مزہ کیا ہے. اس لیے آگے جا کے فرمایا کہ یہ مشکل میں میرے محبوب کے معاون بنے
اور آگے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے، اور کس کے لیے نکلا؟ خدا کے لیے نکلا اور مصطفیٰ کے لیے نکلا، اس کا اپنا کوئی کام نہیں تھا۔ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، جا رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام کے لیے، موت آ گئی۔ آپ گھر سے نکلے تو حضور کے دین کا کام کروں، دعوت دین کا کام کروں، اقامت دین کا کام کروں، تو گھر سے نکلے مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ گئی۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا؟ فرما موت آ گئی، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اسے مبارک ہو کہ جو اسے اجر دینا تھا وہ میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اجر ہی دینا نا، اجر عرف عام میں سمجھ رہے انعام دینا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرما ٹھیک ہے مقصود تک نہیں پہنچا مگر مجھے راضی کرنے کے لیے تو نکلا تھا نا۔ اگر عام بندہ حضور کے دین کی دعوت کے لیے راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو رحمتیں بھاگ کر آئیں۔ مصطفیٰ کے قربتوں میں، صحبتوں میں فیض یافتہ صحابی اگر دین کی خدمت کے لیے نکلے تو اس کی رحمت کی قربت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ تھی، قرآن مجید کی آیات مقدسہ تھی، جن سے میں نے آپ کو دو باتیں واضح کی کہ اللہ پاک کیا فرماتا۔ اب ذرا حضور علیہ السلام کے فرمانے عالی شان کو دیکھ لیں کہ آقا کیا فرماتے ہیں اور حکم کیا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، حضرت اویم بن سعیدہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حاکم مستدرک میں آئی ہے، معجم اوسط میں آئی ہے، کبیر میں آئی ہے، اور ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا، اللہ پاک نے مجھے چنا، اللہ پاک نے مجھے چنا اور میرے واسطے سے میرے صحابہ کو چنا۔ جب چن لیا فجعل لی منہم وزراء، اللہ نے ان میں سے مجھے وزیر بنا کر دیے، وانصارا واصحارا، مجھے مددگار بنا کر دیے، اللہ پاک نے ان میں میرے سسرالی رشتہ دار بنا کر دیے۔ اب آگے سنیے، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا سن لو میرا سسرال بھی میرے صحابہ میں ہے، میرے مددگار بھی میرے، بولتے جائے، میرے صحابہ میں ہے، میرے وزراء بھی میرے صحابہ میں ہیں۔ یہ تین باتیں کرنے کے بعد آمنہ کے لال فرماتے فمن سبہ منہم، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا یہ تین طبقات میں نے تمہیں بتا دیے، اب یہ بات جان کر کہ ان میں میرے وزیر، ان میں میرے معاون، ان میں میرے سسرال، یہ جان کر اگر کوئی ان کو گالی دے، ہمارے ہاں لوگ سٹیٹس لگا لیتے ہیں، یہ دور سننے والے یہ بھی یاد کر لیں، ایسے سٹیٹس لگا لیتے ہیں، نوحہ مرثیہ اس طرح کی چیزیں، حق ہوں۔ پہلے آئمہ لکھتے تھے، غم کے اشعار لکھتے تھے، آپ کتابیں درس نظامی میں جا کے تلاش کریں، یہ متنبی کی شے کا نام ہے، حریری کی شے کا نام ہے، حماسہ کی شے کا نام، یہ غمگین اشعار ہیں۔ آقا دو جہاں کے حیات میں اور حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے حضور کے غم میں اشعار کہے، حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کاش کوئی سانپ زہریلا مجھے ڈس لے، کب موت آنی ہے وہ ابھی ڈس لے تاکہ محمد کی بارگاہ میں میں بھی پہنچ جاؤں۔ لکھتے آئے، اشعار برے کہنا حرام نہیں ہے، یہ جو حرام شامل لوگوں نے کر لیا یہ حرام ہے۔ جو سچی باتیں تھی وہ سچی تھی، حقائق سچ تھے، شہدائے کربلا کے واقعات حق تھے، سچ تھے، جس سے صدیوں پہلے خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کیا، وہ حق تھے۔ اب حق بیان کرنے والے حق والے نہ رہے، جب حق والے نہ رہے تو کیا ملا؟ ملاوٹ ہو گئی، اور یہ ہونی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا فمن سبہم
لعنت اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو یہ جان کر میرے صحابہ کو، میرے وزراء کو، میرے معاونین کو، میرے سسرال کو گالی دے۔ اب ذرا نوٹ کریں، آپ کے کسی ریلیٹو فیملی ممبر کو کوئی گالی دے، عزیز کو گالی دے، آپ کا کوئی بزنس ہے، اس بزنس کو چلانے والے مینیجر ہے، سیل مینیجر، اس کو کوئی گالی دے، ہضم ہوگی؟ اونچا بولیے نا، آپ اتنے سست ہو گئے نا، بولے کیمرہ لگا، پتہ چلے کہ آپ واقعی سننے والے، برداشت کریں گے؟ کوئی گالی دے، سسرالی گالی دے، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی گالی دے، آپ نہیں برداشت کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا فمن سبہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، خدا کی لعنت ہے، صرف فرمایا صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرمایا کل ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور روئے زمین کے ہر فرد بشر کی میری طرف سے اس پر لعنت ہے۔ اب کیا بچا؟ اور آگے جملے سنیے، فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اور لعنت ہے تو توبہ کر لوں گا، نہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے ساتھ کوئی نامہ اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ فرض، حضور نے نام لیا، فرمایا نہ فرض اور نہ نفل، نفل تو پھر بھی اضافی طور پہ پڑھتے ہیں، فرمایا گالی میرے صحابہ کو دے اور نماز پڑھ کے بخشش مانگے، فرمایا نماز تو میں نے سکھائی ہے، حرکتیں تو میری نماز ہیں، اگر میری حرکتوں سے نماز سمجھ میں آتی ہے تو میرے الفاظ سے صحابہ کا ادب کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو کوئی گالی دے، اس کا بولیے کوئی عمل قبول، اونچا بولے نا، کوئی عمل، جتنی تعداد ہے آواز اس سے کم ہے، اس کا کوئی فرض عمل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ نفل کا درجہ چھوٹا ہوتا، فرمایا فرضوں کی بات کرتے ہو، اس کا تو سمپل سا سادہ سا نفل بھی قبول نہیں، جب لعنت مل گئی تو قبول کیا؟ اللہ پاک ایسی لعنت سے بچائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، فرمائے اس پر خدا کی لعنت۔ آگے چلیے، آگے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی، سنیں، اب ائمہ اہل بیت کی زبان سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تو تھا نا حضور کا فرمان، اب اہل بیت کی سنیں۔ سب سے پہلے امام زین العابدین کی کسی نے ایک بات پوچھی، عن ابن ابی حازم عن ابیہ قال قیل لعلی بن حسین کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر کا اور عمر کا مقام کیا ہے؟ یہ بات امام زین العابدین سے ایک شخص نے پوچھی کہ یہ بتائیں کہ ابو بکر کا مقام اور حضرت عمر فاروق کا مقام آپ کے نانا کے نزدیک کیا ہے؟ سنیے امام زین العابدین کا جواب، فرمایا کہ منزلتہما اليوم وہما ضیعاہ، فرمایا مقام پوچھتا ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ رہے، نانا نے ان کو جدا نہیں کیا، نانا چلے گئے تو پھر قبر سے بھی جدا نہیں کیا، آج دونوں قبر میں ساتھی لیٹے ہوئے ہیں، جب زندہ تھے تب بھی نانا نے ساتھ رکھا، جب وصال فرما دیا تب بھی نانا نے ساتھ رکھا۔ آگے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتا دیں، فرما پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور پھر پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فقال علی یا سالم، اے سالم ایک بات تو بتا، میری نصیحت یاد رکھنا، ابو بکر کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا، عمر کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا۔ یہ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا كَانَ إِمَامِي هُدًى، یہ دونوں کے ساتھ جڑ کر میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے ہدایت کے امام ہوں۔ اور آگے ایک پتے کی بات سن لیں، ایک شخص نے ابو عقیل یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی باقر، امام باقر سے پوچھا، تو کیونکہ کربلا کا ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا تو ہم نے پوچھا ایک بات بتا دیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا ابو بکر عمر نے آپ پر ظلم کیا تھا؟
یہ حضور کی آل سے پوچھا جا رہا ہے، کیا امام باقر علیہ السلام، کیا صدیق اکبر نے آپ پر ظلم کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے آپ پر ظلم کیا تھا؟ اور صحابہ بھی یا آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کچھ لیا تھا؟ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر نے ظلم کیا، یہ بات گھر والے بتا رہے ہیں، شیعہ کی کتاب میں تو بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو ایک پکڑی ہے میں نے۔ تو آپ نے فرمایا لا، اللہ کی عزت کی قسم، نہ ابو بکر نے ہم پر ظلم کیا، نہ عمر نے ہم پر ظلم کیا۔ کون سا اسلام؟ وہ گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بگڑا ہی کچھ نہیں، آپ بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا لا والذی انزل الفرقان، اس خدا کی قسم جس نے قرآن کو اپنے محمد پر نازل کیا اور محمد کو کائنات کا نذیر بنا کر دیا، ما ظلمنا من حقنا شیئا، دونوں آئے ہمارے ساتھ یہی رہے، اللہ کی عزت کی قسم دونوں نے ہم پر ککھ نہیں ظلم کیا، ہمارے ساتھ محبت کا سلوک کرتے رہے۔ اب اعتراف ہو گیا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ پر قربان، پھر آپ افسوس نہیں کرتے؟ فرمایا ہم نے اس پر کیا افسوس کرنا، ہمارے ساتھ انہوں نے برا ہی نہیں کیا، جو ان کے ساتھ برا کرے رب کی اس پر لعنت ہو، جو ان کے ساتھ برا کرے رب کی ان پر لعنت۔ اب گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، اب آگے چلیں۔ مولا علی کے الفاظ سنیے، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتا چلا کہ کوئی شخص ابو بکر عمر کو گالیاں نکالتا۔ اب گھڑی کا پتہ نہیں، یہ صحیح وہ صحیح یہ صحیح، باہر کے 1-2 منٹ لگ جائے نا تو مجھے روکنا نہیں، ختم کر رہا ہوں۔ ابو بکر عمر کو کیا کہتا؟ گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گالیاں نکالتے ہیں۔ بات مولا علی کے کانوں تک پہنچی، اور جس علاقے میں مولا علی موجود تھے بندہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور ساتھ ہی آپ نے تلوار منگوائی۔ جب تلوار منگوائی تو آپ کے جو قریبی تھے انہوں نے اس کی معافی مانگی کہ حضور معاف کر دیں، غلط کیا، یہ معافی مانگتا۔ جب معافی مانگ لی فرمایا معافی ایک شرط پہ ہوگی۔ حضور کیا؟ فرمایا جہاں میں رہوں گا وہاں یہ نہیں رہے گا، علی رہے گستاخ نہیں رہے گا، گستاخ رہے تو علی نہیں رہے گا۔ یہ بات منوا کر اس کو شہر بدر کیا۔ ہم نے خدا جانے کون سا کربلا کا واقعہ سنا کہ ابو بکر بھی معاذ اللہ، عمر بھی معاذ اللہ، عثمان بھی، بس بچے ہی ککھ نہیں۔ حضور کا وصال ہوا، پورا مدینہ ہی بھاگ گیا، حضور کی چارپائی پڑی تھی۔ یہ کیا؟ آگے چلیے، آقا دو جہاں علیہ السلام کے ایک صحابی، یہ تو ایک روایت ہے نا، اب آگے جا کر حضرت مولا علی مشکل کشا ایک بات کرتے، فرما سنو، اب یہ نہج البلاغہ کی بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ فرما سنو، میں نے حضور کے دین پر اپنے آپ کو استقامت والا رکھا، میری اہل بیت کو دیکھا کرو، ان کی ہدایت کو سمجھا کرو اور ان کے ساتھ رہا کرو۔ میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، گرد آلود بالوں میں رہتے تھے، ان کے جسم پر دست ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، سارا دن وہ کاروبار بھی کرتے تھے مگر دنیا دار نہ تھے، وہ دنیا دار نہ تھے۔ یہ بات کر کے آگے جا کے مولا علی کا خطاب آتا، آپ نے فرمایا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، فرمایا سیخلق فی صنفان، 2 قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی نہج البلاغہ میں فرمایا محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، میری محبت میں بہت زیادہ غلو کرنے والا اگر تمہیں ملے سمجھ لینا وہ میرا نہیں ہو۔ میری محبت کا دعویٰ غلو کرتا، علی کو علی نہ رہنے دے، فرمایا وہ میری محبت میں سچا نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، فرمایا وَمُبْغِضٌ مُفْرِدٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، میری ذات کے ساتھ نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا میری شان اتنی گھٹا دے گا کہ مجھے علی سے بھی نیچے لے جائے گا۔ فرمایا ان 2 سے بچتے رہنا۔ اور آگے آقا نے فرمایا علی اگر یہ تیرے امامہ کے نیچے بھی آئے اسے نکال کے قتل کر دینا۔
افراط اور تفریط سے بچ جانا ہی اہل سنت والجماع ہے، اور یہی وہ طریق ہے جو آمنہ کے لال نے آپ کا عطا کیا۔ اللہ پاک اس طریق پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔